السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. ان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ متفق علیہ. مدرسہ نسوان عمر آباد کے محترم معلمات اور محترم طالبات، اس موقع پر ہم آپ کے سامنے اللہ کا ذکر اور اس کی دعائیں، اس بارے میں انشاءاللہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ایک ایسی آیت پڑھی جس آیت کے اترنے کے تعلق سے ایک روایت ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. ایک موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آیتیں قرآن میں ہمیشہ مردوں کے بارے میں اترتی ہیں، ہم عورتوں کے بارے میں کوئی آیت نہیں اتری. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 30/3 اور آیت نمبر 30/6 اس کو اتارا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں عورتوں کی تعریف فرمائی. کیا کہا؟ ذکر کرنے والے اللہ کے بہت مرد جہاں ہوتے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے خواتین بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو جیسے نیک اعمال پر ثواب دیتا ہے ویسے نیک عورتوں کو بھی ثواب دیتا ہے. اللہ نے کہا ذکر کرنے والے زیادہ مرد اور ذکر کرنے والی زیادہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. دوسری جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی بخاری مسلم کی ہے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہتی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ہمیشہ لگے رہتے تھے. محترم معلمات اور طالبات، آپ جانتے ہیں دنیا میں بہت سے مذاہب کے ماننے والے ہیں. ایک طرف ہمیں غیر مسلم بھی نظر آتے ہیں، دوسری طرف مسلمان بھی نظر آتے ہیں، مگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک کافر اور مومن کی زندگی میں اگر کوئی بڑا فرق ہے تو وہ یہ ہے، ایک کافر اپنے رب پر نہ ایمان لاتا ہے نہ اس کو یاد کرتا ہے. مومن کی زندگی کی امتیازی شان یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان بھی لاتا ہے اور اس کو یاد بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں حکم دیا کہ تم مجھے یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، اے لوگو تم مجھے یاد کرو میں بھی یاد کروں گا. اور اب جانتے ہیں جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کالحی والمیت، مثال ہے اس آدمی کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے گویا وہ اس کا دل زندہ ہے، گویا وہ اس کے اندر جان ہے، اس کے اندر روح ہے. جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے مردے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ معلوم ہوا کہ مومن جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ جسمانی طور پر تو کھاتے پیتے زندہ ہے، مگر روحانی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ وہ زندہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا. سورہ احزاب میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرو. اور یہ ہفتے میں ایک دن ایک جمعہ بھی آتا ہے، وہ جمعہ کی جو آیتیں سورہ جمعہ میں ہے اللہ وہاں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو ہر دن اللہ کا ذکر کرتے رہو، مگر جمعہ کا دن آئے تو زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ذکر کے لیے نہ وضو شرط ہے، ذکر کے لیے نہ جگہ شرط ہے، نہ ذکر کے لیے کوئی چیز شرط ہے. آدمی جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے ذکر کر سکتا ہے، بس آدمی جب بیت الخلاء میں جاتا ہے وہاں ذکر نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ ہر جگہ ذکر کر سکتے ہیں. اور یہ ذکر کرنا، یہ دعا کرنا، یہ بڑی عظیم عبادت ہے. دیکھنے میں اللہ کا ذکر کرنے سے تھوڑی سیکنڈوں کے لیے ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں، مگر اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا اجر سنایا. ایک روایت میں آتا ہے
بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کے کہنے سے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں کھجور کا ایک درخت لگتا ہے۔ لہذا آپ تمام سے ہماری گزارش ہے، اس درس سے ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں کام کرتے کرتے تھک جاتے، مگر یہ ذکر ایسا کام ہے، ایسی عبادت ہے، آپ تھکیں گے کم مگر ثواب پائیں گے بہت زیادہ۔ اور جہاں مردوں کو اذکار پر ابھارا گیا، دعاؤں پر ابھارا گیا، وہیں خواتین کو بھی، طالبات کو بھی، معلمات کو، عورت جس روپ میں بھی ہو اسے بھی زیادہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اب دو مثالیں دے کر اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ایک بیوی کا نام آتا ہے جویریہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے اوپر سے گزر رہے تھے تو شاید وہ عبادت میں مشغول تھی، اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی جا کر واپس آ کر جویریہ سے جویریہ کیا کر رہی ہو تو کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ سے کہا اے جویریہ، میں جا کر واپس آیا نا، اتنے وقت تم ذکر کرنے بیٹھے نا، میں جا کر دو مختصر وقت میں آ گیا، تو اگر تم اتنا لمبا بیٹھنے کے بجائے اتنا مختصر ذکر کرو تو زیادہ ثواب پالو گے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے یہ کلمات سکھائے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زینت عرشہ مداد کلماتہ۔ اور واقعہ تو آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بڑی خدمت کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے، پانی اٹھاتے اٹھاتے ہاتھ میں گھٹیاں پڑ گئیں۔ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کیجئے، ہمارے اور آپ کے گھروں میں واشنگ مشین ہے اور ہمارے گھروں میں مکسی سب آ گئی ہے، ورنہ تو 20-25 سال پہلے ہماری خواتین گھروں میں سل میں مسالہ پیستی تھیں۔ تو ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے، شوہر کو بڑا رحم آیا، اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھٹے دیکھ کر کہنے لگے اے فاطمہ جاؤ تمہارے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر غلام لے کر آؤ، اس لیے کہ آپ کے پاس جو ہے کچھ خادم آئے ہوئے ہیں۔ فاطمہ نکلی، اللہ کی نبی کے گھر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے پورے وقت میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے، جیسا کہ اللہ نے کہا ان لک فی النہار صبحا طویلا۔ اللہ کی نبی کو مشغول دیکھ کر فاطمہ واپس آ گئی۔ بعد میں نبی کو بتایا گیا کہ آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ آئی تھیں، تو اللہ کی نبی کا معمول یہ تھا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی جب بھی سفر سے واپس آتے اپنی بیویوں کے پاس جانے سے پہلے چہیتی بیٹی فاطمہ کی زیارت کرتے اور ان سے محبت کرتے، ان کو چومتے، ان کے پاس جا کر خیرت دریافت کرتے، ملاقات کرتے تھے۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری بیٹی کسی کام سے آ کر گئے، تو آپ گئے ان کے گھر؟ تو آپ نے جا کر پوچھا بیٹی فاطمہ کس کام سے آنا ہوا تھا؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ، اصل میں کام کرتے کرتے چکی پیستے پیستے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے ہیں، آپ کے پاس اگر کوئی خادم ہے، کام والی ہے تو ذرا دیجیے۔ تو کام والے اور خادم پوچھنے کے لیے فاطمہ گئیں، مگر سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا اور دونوں کو بٹھا کر کہا تم خادم مانگنے آئے تھے، مگر میں تم کو ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ سونے سے پہلے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ پڑھ کے سو جاؤ۔ یہاں محترم طالبات اور معلمات یہاں غور سے سنیے، خادمہ لینے گئے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے تسبیح پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟ یہاں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑے پتے کی بات کہی، کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بات اصل میں یہ ہے کہ کام کر کے انسان جب تھک جاتا ہے تو ان کو خادم دینے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو سونے سے پہلے تسبیحات پڑھنے کا حکم دیا، اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اس کی دو وجہ ہے، غور سے سنیے، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے ذکر کرنے سے انسان کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ ہم آپ لوگوں سے بھی بتاتے ہیں، آپ بھی مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، پڑھانے والی معلمات بھی آتی ہیں، کام کر کے تھک جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دن بھر کی تھکان چلی جائے تو ماشاءاللہ سونے سے پہلے ان تسبیحات کو پڑھیے، ایسے معلوم ہوگا کہ دن بھر آپ نے کام ہی نہیں کیا ہے۔
اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بارے میں دوسری بات یہ بتاتے ہیں کہ آدمی کو اللہ کا ذکر کرنے سے روحانی طاقت آتی ہے ماشاءاللہ. جب سوئیں گے تو ایسے معلوم ہوگا کہ گویا آپ نے ORS پی لیا ہے, گویا آپ نے گلوکوز پی لیا ہے. اس طریقے سے تھکان دور کرنے کا بہترین ذریعہ اور اپنے جسمانی تھکان کو دور کر کے روحانی سکون حاصل کرنے کا یہ بڑا بہترین ذریعہ ہے. اور ہمارے حضرات صحابہ کرام کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتا دیتے تو اس پر عمل کرنے کی ماشاءاللہ کیسی ان کے اندر جو ہے بڑی اچھی عادت ہوتی تھی. پوچھنے والے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا, اے علی, جنگ کی رات میں بھی کیا تم نے رسول اللہ کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیا؟ تو علی نے کہا, ہاں, صفین کی رات بھی میں نے وہ اذکار پڑھ کر سوئے جس کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی. محترم خواتین, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اس کا ایک تقاضا یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کن موقعوں سے کیا کیا دعائیں پڑھتے تھے, ان دعاؤں کے پڑھنے میں بھی ہمیں رسول اللہ کو نمونہ بنانا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ہم جب بھی بندہ دعا پڑھنے یا اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں سوچے تو اسے دو باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ صحیح دعا کا اہتمام کرے اور صحیح ذکر کا اہتمام کرے. رسول اللہ نے جو بتایا, جتنے بار بتایا, جیسے بتایا, اس کی طرف پڑھنے کی طرف توجہ دیں. اور اللہ کا ذکر کرنے اور تسبیح پڑھنے وغیرہ کے معاملے میں ہمارے سے غلطی ہوتی ہے جس کی طرف علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نشاندہی کی ہے. وہ فرماتے ہیں, شاید اس سے پہلے سلیمان روحیری وغیرہ بھی نے اس طرف جو ہے توجہ دلائی ہے, جب ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو خالی سوسو کی آواز آتی ہے, اللہ کو پڑھتے ہیں اللہ اللہ آواز آتی ہے, الحمدللہ الحمدللہ ایسے نہیں, سوسو نہیں بولنا چاہیے. الحمدللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, زبان سے وہ پورے الفاظ نکالے. آپ خالی سوسو بولنے سے جو ہے آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اور دعائیں اور اذکار پڑھنے کے لیے ہمارے معاشرے میں بہت سی کتابیں ملتی ہیں, لوگ لیتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو ہم جیسے شہد خریدنے گئے تو اوریجنل شہد دیکھ کر خریدتے نا, اسی طریقے سے ہمیں دعاؤں اور اذکار کے بارے میں جو صحیح کتاب ہے, رسول اللہ نے جو پڑھی, صحابہ جو پڑھتے تھے, اس کی طرف ہم توجہ دیں. مثلا ہمارے پاس حسن المسلم ایک کتاب ہے جو کسی عالم نے لکھی ہے. وہ لکھتے وقت پتہ نہیں ان کی کیا نیت تھی. علماء تو کہتے ہیں کہ دنیا کی 50 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا اور کروڑوں نسخے چھپ کر دنیا میں جو ہے ماشاءاللہ جو ہے پھیل گئے ہیں. لہذا حسن المسلم یہ دعاؤں کی سب سے اچھی کتاب ہے. اس دعا کو آپ ہمیشہ رکھیں. میں تو طالبات سے کہتا ہوں, معلمات سے کہتا ہوں, اپنے بیگ میں اور اپنی کتابوں کی بیگ میں بھی اس کو رکھیں, ہمیشہ اس کو جو ہے مکمل پڑھتے رہیں. اور نبی کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ دعا شارٹ اینڈ سویٹ ہے, مختصر ہے, اچھی ہے, اور ماشاءاللہ اس کو پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا پڑھتے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. محترم خواتین, دعاؤں اور اذکار کی جب بات آتی ہے تو ہمیں صرف مدرسے میں رہ کر دعائیں نہیں پڑھنا چاہیے, بلکہ ہمارے گھروں میں بھی ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ ماں کوئی کام کرے تو دعا کا اہتمام کرے, بچے اگر کوئی کام کرے تو وہ دعائیں تو ان کا اہتمام کریں. کیسے؟ مثلا اگر آپ کھانے جا رہے ہیں تو بچوں کو بسم اللہ پڑھ کر ہی کھانا دینا چاہیے. کھانے کے بعد ان کو ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنائیے. جب تک وہ دعا نہیں پڑھتے وہاں سے نہیں ہٹنا. اس معاملے میں سختی بھی کی جا سکتی ہے. ایک بات یہ بھی ہے دعاؤں اور اذکار کے تعلق سے کہ ہمیں جب بھی دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کریں تو اس کے اعراب کو صحیح پڑھیں. یعنی مثلا کیا ہے, زبر کہاں ہے, زیر کہاں ہے, پیش کہاں ہے, اس کو بھی مکمل طور پر توجہ دیں. اور آج کل تو ماشاءاللہ دعائیں پڑھنا, پڑھانا, سننا بہت آسان ہے, علماء بھی ہیں. اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو حسن المسلم یہ پلے اسٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کیجئے. دنیا کی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے. ہمارے موبائل میں گانے رہتے ہیں, کامیڈی رہتے ہیں, غلط غلط چیزیں رہتے ہیں, تو کیا ہم اس موبائل کو ہمیں دعاؤں کی سیکھنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ حسن المسلم اردو بل کے لکھی ہے, اس میں اردو کا کتاب آئے گی اس میں, اور وہ آنے کے بعد آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں, اور ماشاءاللہ اعراب بھی اس میں آپ کو مل سکتا ہے. عموماً یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم زبانوں کا بڑا غلط استعمال کرتے ہیں.
مردوں میں بھی خواتین میں بھی زبان کی لغزشیں بہت ہوتی ہیں، لہٰذا خواتین اگر ذکر کرتی ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خواتین اللہ کا زیادہ ذکر کریں تو اپنے زبان کے غلط استعمال سے بچ سکتے ہیں، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے زبان کی ہلاکتوں سے بچنے کی شکل یہ ہے کہ مثلا ایسے ہوا خواتین کبھی چغل خوری کر رہے ہیں، کسی کو چھیڑ رہے ہیں، برے القاب سے پکار رہے ہیں، ان تمام کے کرنے کے بجائے اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو ماشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور خواتین اگر اللہ کا ذکر کریں گی دلوں میں زندگی پیدا ہوگی۔ اور آج کل دیکھیے یہ اذکار نہیں پڑھنا، دعائیں نہیں پڑھنا، ہم کھا کر بھی بھوکے رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں وحشت ہے، ہمارے گھروں میں شیطانوں کا بسیرا ہے، ہمارے گھروں میں جنات کا بسیرا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ دعاؤں کا اہتمام ہو تو ماشاءاللہ ہم اپنے گھروں سے ہر بری چیز کو، نحوست کو بھگا سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے اگر کسی مرد و خاتون کو اگر ڈر ہوتا ہے تو اسے ذکر سے جو ہے سہارا لینا چاہیے۔ ذرا دیکھو اللہ کے یہ خلیل ابراہیم علیہ السلام کو جب ننگے بنا کر ڈال دیے گئے آگ میں تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ایسا کلمہ ہے، اہل علم نے اس بارے میں لکھا ہے اگر دل کانپ رہا ہے، خوف ہے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا تو وہاں بھی کہا ولا تنیا فی ذکری، اے موسیٰ و ہارون میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا۔ آپ تو جانتے ہیں فرعون یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، موسیٰ و ہارون کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ و ہارون کو اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر اللہ کا ذکر کر کے خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے دربار میں جاتے ہیں تم کو جو ہے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان کو ڈرا سکتے ہو۔ ایسے ہی ہوا، پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے، موسیٰ و ہارون ڈٹ کر ایسا مقابلہ کرتے ہیں فرعون کا کہ فرعون جو ہے عاجز آ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا اتنا اہم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے بیماری دور ہوتی ہے اور لوگوں کا ذکر کرنے سے بیماری آتی ہے۔ اور آپ خواتین کو ہم یہ کہنا چاہیں گے اس وقت گھر میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں، آپ کچن میں ہوں، ہال میں ہوں، بیڈ روم میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ مہمان کے سامنے بیٹھو، کہیں بیٹھے ہوں، خاموش ہوں تو اللہ کا ذکر کیجئے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے میں ایک بنیادی بات آپ یاد رکھیں، ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر ہوتا ہے دل کا اور ایک ہوتا ہے ذکر زبان کا۔ مطلب یہ ہے اپنے دل میں آپ جس ذات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، جس ذات کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، اس کی تعظیم، اس کی محبت اپنے دل میں بساؤ۔ بعد میں کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ایسا نہیں ہونا جیسے بولتے ہیں میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا دل اگر اللہ کی تعظیم اور اس کی محبت سے خالی ہے تو کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو پورے توجہ سے کرو، اور جو ذکر توجہ سے کیا جاتا ہے وہی اسی ذکر پر جو ہے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا۔ تو دل کا ذکر یہ بھی ہے اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا، محبت رکھنا، اپنے دل میں اللہ کی تعظیم اور اس کی محبت کو بساتے ہوئے زبان سے ذکر کرنا ہی یہی اصل میں سب سے بہترین ذکر ہے، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذکر کی جب بات آتی ہے تو بولتے دل میں اللہ کا ذکر کر لیا۔ یاد رکھیے جب تک اپنے ہونٹوں کا آپ حرکت نہیں دیں گے ذکر کا ثواب نہیں ملے گا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں بندہ نماز میں کھڑے ہوتا ہے، اگر وہ ہونٹوں کو حرکت دیے بغیر دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں دل کا ذکر بھی کرنا، دل میں اللہ کو یاد کر کے زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر کی کیا فضیلتیں ہیں انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ذکر کرنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور ذکر کرنے سے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج کل دیکھیے ہمارے دلوں میں غلط قسم کی محبتیں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت کو ڈالا جائے۔ لہذا جب اذان ہوتی ہے تو ہم خواتین کو دیکھتے ہیں سروں پہ اوڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اذان کو غور سے سنیں۔ ہمارے گھر میں چلنے والے ٹی وی کو خاموش ہو جانا چاہیے، ہمارے گھروں میں گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو خاموش ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی آتا ہے مہمان ہے تو اس وقت اذان ہوتی ہے تو خاموش ہونا چاہیے۔
ہم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا، وہاں وہ مدینے کی اس مسجد میں درس چلتے رہتا، جیسے ہی عشاء کی اذان ہوتی پورے جگہ درس رک جاتا، پھر جیسے ہی اذان ختم ہوتی درود پڑھ کے اذان کا جواب دے کے بعد میں پھر اقامت تک درس ہوتا۔ تو اس طریقے سے اذان کا احترام ہونا چاہیے اور اذان کا جواب بھی دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ ذکر کرنا یہ اصل میں جہاد سے بھی افضل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اللہ کا ذکر کرنے سے غفلت بھی انسان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ آج ہمیں اپنے زندگی کا مقصد بھی معلوم نہیں، ہم کیوں پیدا کیے گئے۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرنے سے ایمان بھی بڑھتا ہے اور ذکر کرنے سے وقت میں برکت آتی ہے۔ یہ ایسا اہم نقطہ ہے جس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا میں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں نماز فجر کے لیے اٹھ گئے، صبح کے اذکار پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سنتوں کا اہتمام ہو رہا ہے، فرض نماز کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اس دن کیا ہوتا ہے، دن میں ہر کام جو جلدی ہو جاتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا کہ کام جلدی ہوگا سمجھتے، وہ کام جلدی نہیں ہوا، یہ ذکر کی برکت کی وجہ سے اللہ نے آپ کے وقت میں برکت دی۔ تو آج ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حلال مال نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ذکر کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اگر آپ ذکر کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کم وقت میں ماشاءاللہ آپ کے کام کو بھی پورا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں بھی برکت دے گا۔ آج کل دیکھیے وقت کیسے گزر رہا ہے، جمعہ سے جمعہ، عید سے عید، رمضان سے رمضان، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ صبح ہو رہی، شام ہو رہی، عمر تمام ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت ہو تو ہمیں جو ہے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہم کرنا چاہیے۔ اور یہ ذکر کرنے سے دلوں کی غذا بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں جسم کے لیے، ہمارے دلوں کی غذا کے لیے ذکر بڑی اہم ہے۔ اور آخری دو باتیں ہیں، ذکر کرنے سے شیطان کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بندہ جب بسم اللہ کھانا کھاتا ہے تو اکیلا کھاتا ہے، جب وہ بسم اللہ نہیں بولتا ہے تو وہ ہے اور وہ شیطان بھی کھاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھیں گے زندگی میں کبھی کبھی خوب پیٹ بھر کے کھا کے ہی بولتے ہیں کیا کہ پیٹ نہیں بھرا، وجہ کیا ہے، بسم اللہ نہیں بولے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے کیا ہے، نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، آپ نے کیا فرمایا، رات کا وقت ہے، ایک شوہر اٹھتا ہے رات میں تو کیا کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کو نماز تہجد کے لیے اٹھاتا ہے اور اس کے چہرے پر پانی مارتا ہے۔ اسی طرح بیوی بھی کرتی ہے، بیوی کیا کرتی ہے، نماز کے لیے اٹھتی ہے تہجد کے لیے یا فجر کے لیے، اپنے شوہر کو دیکھتی ہے کہ وہ شوہر سو رہا ہے، اس کے چہرے پر پانی مارتی ہے، تو دونوں اٹھ کر کھڑے ہو کر تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذکر کرنے والے مردوں عورتوں میں سے لکھ دے گا۔ بہرحال پورا یہ خلاصہ یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا ہمیں زندگی ہر موڑ پر ذکر کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے اوڑھنے ہر موقع پر جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ہر کام ہمیں دعا پڑھنے کے بعد ہی مکمل طور پر کرنا چاہیے۔ ہم نے آپ کے سامنے بتایا جو دعائیں قرآن میں آئی ہیں ان کو یاد کیجئے اور جو دعائیں حدیث میں آتی ہیں ان کو یاد کیجئے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہونا چاہیے۔ اور ہم نے آپ کے سامنے بتایا آج کل ہم کم ذکر کر رہے ہیں تو مطلب یہ کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کم ہو گئی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرسکون زندگی ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مقصد زندگی کو سمجھ جائیں، تو ہمیں صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو بھی کہا گیا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام خواتین کو عمل کا توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔